الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، آج یکم شوال عید الفطر کا دن ہے۔ حقیقت کے اندر رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دن عطا کیا گیا ہے، اصل میں یہ بطور شکرانہ کی ہے کہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کے مہینے کے اندر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آج کا دن اس توفیق کے ملنے پر شکر کے ادا کرنے کا دن ہے۔ اسی لیے اس دن کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا گیا ہے، اور خوشی اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان کے اندر اعمال عطا فرمائے، اور حقیقت کے اندر وہ اعمال اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کی بنیاد اور ذریعہ تھا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ جل شانہ نے رمضان دیا اس وجہ سے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر رب تعالی مغفرت نہ فرمانا چاہتے تو رمضان کے اندر عبادت کا شوق نہ بڑھاتے۔ آپ نے مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، پورے سال کے اندر بندے میں عبادت کا شوق اتنا نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر، پورے سال کے اندر تلاوت کا اتنا شوق نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر، پورے سال کے اندر تہجد کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر، پورا سال با جماعت تکبیر اولیٰ کا اہتمام اتنا نہیں ہوتا جتنا رمضان کے اندر۔ اللہ بخشش فرمانا چاہتے ہیں،
اللہ بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان دیا، رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، رمضان کے اندر تہجد کے اندر رب کو راضی کرنے کی توفیق دی، رمضان کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھ کر مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرمانا چاہا، رمضان کے اندر ہر افطاری کے وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے پروانے جاری ہوئے، رمضان کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے مسلمان بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی 12واں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اسی طرح اس پورے سال کے 11 مہینے 12واں مہینہ رمضان کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی بخشش ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے گویا کہ 11 کی مغفرت ہوئی 12ویں کی وجہ سے۔ اس لیے علماء نے لکھا اللہ نے سال میں 12 مہینے رکھے، ان 12 مہینوں کے اندر 11 مہینوں کے گناہوں خطاؤں کی معافی کے لیے اللہ نے 12واں مہینہ رمضان کا رکھا کہ 11 مہینے کے گناہ اللہ جل شانہ رمضان کے مہینے کے اندر معاف فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا آج کا دن شکر تو بنتا ہے، آج کا دن رب کی کبریائی کا ہے۔ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ، یہ وہی آیات ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ نے رمضان کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ یہاں پر یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، جس رب نے تیرے مغفرت کے بہانے بنائے، جس رب نے تیری بخشش کے ذریعہ رمضان عطا کیا، جس رب نے رمضان کے اندر تراویح ذکر عبادت عطا کی، جس رب نے تجھے تہجد کی توفیق دی، جس رب نے تجھے اپنا نام لینے کی توفیق دی، جس رب نے تجھے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی، جس رب نے تجھے اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی مغفرت کی مانگنے کی توفیق دی، جس اللہ نے تجھے لیلۃ القدر عطا کی، جس اللہ نے تجھے اعتکاف جیسی عبادت عطا کی، آج وہ دن ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، آج رب کی بڑائی کا دن ہے، آج اس رب کی عظمت کے بیان کرنے کا دن ہے، آج اس رب کی کبریائی کے بیان کرنے کا دن ہے۔ وہ رب کتنا بڑا ہے، وہ رب کتنا عظیم ہے، وہ رب کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ رب کتنی عطاؤں والا ہے، وہ رب کتنا سخی ہے، وہ رب کتنا دینے والا ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو پھر تو اپنوں کو دیتا ہی دیتا ہے، وہ رب تو غیروں کو بھی جو ہے محروم نہیں کرتا ہے۔ وہ رب تو وہ ذات ہے جب اس کے در پر آ جاؤ، اس کے در پر ڈیرا ڈال دو، اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دو، اس کے سامنے 2 آنسو بہا دو، اس کے سامنے اپنی التجا رکھ دو، پھر اللہ جب معاف کرنے پر آتا ہے تو پھر اللہ وہ منظر بھی دکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سب کو اس کو نکال کر پھینک دیا، وہ ایک باہر جو ہے جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے اور اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہے، ساری دنیا نے دھتکار دیا لیکن اس وقت اس نے تعلق جوڑا رب سے، اس وقت اس نے رابطہ کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی مغفرت کی انتہا دیکھو کہ جب سب طرف سے محروم ہوا، مایوس ہوا، نا امید ہوا، اس وقت جب اللہ سے التجا کی، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب کیوں آئے ہو، اب کیوں معافی مانگ رہے ہو، اب سب سے نا امید ہو گئے ہو۔ ماں بھی تانا دے دیتی ہے، باپ بھی تانا دے دیتا ہے، رشتہ دار بھی تانا دے دیتے ہیں، دوست بھی تانا دے دیتے ہیں کہ اب آئے ہو، اب کیوں آئے ہو، اب تو تیری امید ختم ہو گئی ہے اس لیے آئے ہو۔ رب کی ذات تانا نہیں دیتی ہے، رب کی ذات وہ کسی قسم کے گلہ شکوہ نہیں کرتی ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جب اس موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بندے نے اللہ سے مغفرت کی چاہی، اللہ رب العزت نے اسی وقت اعلان فرما دیا اور اپنے کلیم اللہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ جنگل کے اندر میرا ایک نیک بندہ فوت ہوا ہے، جو جنازے کے اندر بھی جائے گا اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو وہ تو
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال تھا، اور یہ تو محبوب کبریا کی امت ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ کی امت ہے، یہ تو رب کے محبوب کے امتی ہیں، جن کو اللہ نے رمضان دیا، جن کو لیلۃ القدر دی، جن کو قرآن دیا، جن کو اپنا تعارف دیا، جن کو نماز دی، جن کو روزہ دیا، جن کو رکوع دیا، جن کو سجدہ دیا، جن کو دعاؤں کی توفیق دی، جن کو تلاوت کی توفیق دی، جن کو ذکر کی توفیق دی، یہ تو اپنے محبوب کے امتی ہیں۔ جو رب موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنی اسرائیلی کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کی قسم اس سے چھوٹی توبہ پر، اس سے تھوڑے استغفار پر اللہ اپنے محبوب کے امتی کی جو ہے اس سے بطریق اولا بخشش فرما دے گا۔ لہٰذا وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، فرمایا آج رب کی کبریائی کا دن ہے، کس بات کے اوپر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، جو اللہ نے تیری رہنمائی کی ہے، جو اللہ تجھے اس در کے اوپر لے کر آیا ہے، جس اللہ کے حکم سے آئے ہو، جس اللہ کے حکم سے روزے رکھے، جس اللہ کے حکم سے تراویح پڑھی، جس اللہ کے حکم سے ذکر کیا، جس اللہ کے حکم سے سجدے کیے، جس اللہ کے حکم سے دعائیں کی، جس اللہ کے حکم سے تہجد پڑھے، آج اس رب کی کبریائی کا دن ہے۔ اور آج کے دن کے اندر خوشی اس وجہ سے ہے، خوشی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آج رب سے یہ امید ہم لے کر آئے ہیں کہ انشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی بندہ عیدگاہ سے واپس جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی امید کے اوپر آئے ہیں، اور اللہ سے یہ امید رکھیں گے، اور اللہ سے یہ تمنا کریں گے، اللہ سے یہ خواہش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے التجا کریں گے، اللہ سے سوال کریں گے، مولا آج تیرے در کے اوپر آئے ہیں، آج ہم اپنی بخشش کروا کر ہی واپس جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انا عند عبد ظن، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، جیسا گمان ہوگا اللہ ایسا ہی معاملہ بھی فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آج جو ہے وہ شکر کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ خوشی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، خوشی اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو، عبادات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر کے آج انشاءاللہ مغفرت کے اعلانات فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر آنے کے انسانیت کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ رب کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا یہ اتنی بڑی کامیابی ہے، اتنی بڑی مقام اور مرتبہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد، ساری نعمتوں کے بعد، سارے حور و قصور کے بعد، ساری کی ساری جنت کی نعمتوں کے بعد، جب ان کو میدان کے اندر جمع کیا جائے گا اور رب کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے بندو آج تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد اللہ تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس اعلان کے بعد جنتی جتنا خوش ہوں گے ان کو جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ اللہ کی رضا یہ سب سے بڑا انعام ہے، اور اللہ جل شانہ اپنی عبادت پر عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ جل وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آخر میں اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ تم اپنے رب کا جو ہے کیا کرو، شکر ادا کرو۔ تو یہ آج شکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، آج اللہ کریم کے شکر کی ادائیگی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے آج جو ہے یہ کسی کے ذہن کے اندر نہ آئے رمضان گزر گیا لہٰذا اب چھٹی ہو گئی، رمضان گزر گیا عبادات نمازوں کی چھٹی ہو گئی، نہیں، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین کو پہنچ جائے۔ یقین سے مراد مفسرین نے لکھا موت ہے، موت، اس لیے کہ موت سے بڑی یقینی چیز اور کوئی نہیں۔ اپنے محبوب کو رب کیا فرما رہے ہیں، تو اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کر جب تک تجھے موت نہ آ جائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔
یہاں چھٹی نہیں ہے، یہاں موت تک رب نے مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی۔ ہم موت تک اس ڈیوٹی کو دیں گے۔ جس طرح رمضان کا مہینے کے اندر عمل کیا، اللہ نے اگلا دن عید کا خوشی کا عطا فرمایا۔ جو زندگی کو رمضان کی طرح گزار کر جائے گا، جس دن روح قبض ہوگی وہ دن اس کا عید کا ہوگا۔ جس طرح آج اللہ خوشی عطا فرما رہے ہیں، اسی طرح اللہ ایمان والے کو موت پر خوشی عطا فرمائے گا۔ ایمان والے کی جو ہے خوشی کا منظر ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو رہی، سختے کا عالم، آخری نزاع کا عالم ہے، بیوی رو رہی یا بچے رو رہے ہیں، کہا ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں کے اندر لکھا کہ چہرے پر خوشی اور بشاشت ہے۔ فرمایا اس وقت کا تو میں انتظار کر رہا تھا، آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے، آج تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا دن ہے۔ تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ ان کی اصل خوشی وہاں پر نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو مداومت عمل پسند ہے، اللہ کو کثرت عمل نہیں پسند۔ اللہ فرماتے ہیں عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر دوام ہو، مستقل مزاجی ہو۔ رمضان میں 10 ختم کر لیے، اس کے بعد پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ رب العزت کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں۔ رمضان میں ساری رات جاگ کر گزار دی اور رمضان کے بعد فرض نماز کے لیے نہ آیا، رب تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ تھوڑے عمل کو پسند کرتا ہے لیکن مستقل عمل کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اب چھٹی نہیں ہے، بلکہ اسی طرح جو ہے ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت فضیل ابن عیاض رحم اللہ، ان کے بارے کے اندر کتابوں کے اندر لکھا ہوا، فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو رمضان کے اندر تو رب کو پہچانتے ہیں لیکن رمضان کے بعد پھر رب کو بھول جاتے۔ ایسی کیفیت نہ ہو، بلکہ اللہ جل شانہ سے اس توفیق کو، اس دوام کو، اس استقامت کو اور اس جو ہے مسجد کے تعلق کو، تلاوت اور ذکر کے تعلق کو اللہ رب العزت سے مانگو، اور اللہ رب العزت سے رو رو کر مانگو کہ مولا جس طرح تو نے رمضان کے اندر توفیق عطا فرمائی ایسے ہی پورا سال ہمیں توفیق عطا فرما۔ علماء نے اعمال کی، نیکیوں کی قبولیت کا کچھ علامات لکھی ہیں۔ نیکیوں کی قبولیت کی ایک علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ہو گئی تو وہ سمجھے کہ اللہ نے پہلی نیکی کو قبول کر لیا۔ جس کی رمضان کے اندر تلاوت قبول، ذکر قبول، نمازیں قبول، اس کو آگے بھی جو ہے نا جی اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے نا جی اپنی تصنیفات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس بندے کو دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی وہ نیکیوں کے اندر لگا ہوا ہے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے رمضان کی نیکیوں کو قبول فرما لی، اور جو رمضان کے بعد جو ہے وہ نیکیوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے تو فرمایا اس کی مثال حدیث کے اندر جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظما، کہ کتنے روزہ دار ایسے جن کو روزے کے اندر بس بھوک اور پیاس سے ملنا کچھ بھی نہیں، وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے کہ وہ صرف جو ہے شب بیداری کرتے ہیں لیکن ان کو ملنا کچھ نہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ رمضان کے بعد بھی جو ہے اللہ رب العزت سے جو ہے ایک تو نیکی کی توفیق بھی مانگنی ہے، اور میں نے عرض کیا چھٹی نہیں ہے،
صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا کتاب حدیث اٹھاؤ کہ ایک مہینہ کے روزے نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جو ہے حدیث فرمائی، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی، من صام رمضان ثم اتبع ستة من شوال کان کصیام الدہر۔ اب یہ نہیں رمضان ختم ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شوال کے بھی 6 روزوں کی فضیلت ساتھ ذکر فرما دی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ چھٹی نہیں ہے۔ اب جو ہے رمضان کے اندر نمازیں، آج عید کا دن باقی مذاہب کی طرح آج جو ہے نا جو خوشی ہونی چاہیے تھی، آج آزادی ہونی چاہیے تھی، آج اپنی مرضی ہونی چاہیے تھی، مرضی آج بھی نہیں ہے، بلکہ آج بھی 2 رکعت اضافی اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ چھٹی کوئی نہیں۔ رمضان کے بعد 6 روزے اور عطا فرما دیے کہ چھٹی کوئی نہیں ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جو یہ 6 رکھ لے گا ایسے ہے جیسے ساری زندگی صائم الدہر، ساری زندگی روزہ رکھنے والا۔ اور چھٹی میں نے کہا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کو جو ہے روزے رکھتے، اور ابن ماجہ کی روایت کے اندر آتا ہے من صام من کل شہر 3 ایام فذلک صیام الدہر، جو ہر مہینے 3 دن چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے 13، 14، 15 کو رکھے گا، فرمایا یہ بھی صائم الدہر کہلائے گا۔ آگے راوی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فانزل اللہ تصدیق ذلک فی کتابہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ بدلے میں 10 دے گا۔ آپ کبھی بھی کسی کو جب دیہڑی پر بلاتے ہیں 1000 روپیہ اس کے ساتھ طے کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے 1000 کا 10,000 دے دیا۔ 1000 میں سے 150 کم کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، اضافہ بہت کم۔ رب فرما رہے ایک لے کر آؤ 10 دوں گا۔ تو راوی کہہ رہے ہیں 3 روزے رکھو گے اللہ 30 کا ثواب عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے عرض کیا چھٹی نہیں ہے، صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحری صوم الاثنین والخمیس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے وہ جمعرات اور پیر کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو چھٹی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا محرم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کا روزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذو الحجہ کے اندر روزوں کی فضیلت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے اندر روزوں کی فضیلت۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف یہ ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے طے یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ عمل کرنا ہے تو مستقل اور دوام کے ساتھ کرنا ہے۔ اس لیے جس کو جتنی توفیق ملے بلکہ ہر جو ہے اپنی عبادت کو اس سے بھی جو ہے کم سمجھا جائے اور اس سے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے اندر نماز ہے، رمضان کے بعد چھٹی نہیں ہے۔ جس طرح مساجد آباد تھی، اللہ سے مانگو اللہ ہمیں اپنے سامنے یہ ماتھا ٹیکنے سے جو ہے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم تہجد کے اندر اٹھے ہیں پورا سال اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس طرح ہم مساجد کے اندر آئے ہیں اے اللہ اپنے گھر سے اپنے در سے ہمیں محروم نہ فرما۔ جو محروم ہوا اس کو اس پر رونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نمازوں کی چھٹی نہیں ہے۔ سورہ معارج پارہ نمبر 29 اللہ ایمان والوں کی صفت ذکر فرما رہے ہیں، الا المصلین، فرمایا ایمان والے کی بڑی نشانی یہ ہے وہ نمازی ہوگا، نمازی ہوگا۔ ایمان والا نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نماز پر مستقل ہوگا، چند دنوں کا نمازی نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا نمازیوں کی قسمیں ہیں، ایک فرمایا 7 کے ہیں، ایک 360 کے ہیں اور ایک 61 کے ہیں۔ 7 کے کون سے؟ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں 7 کا نمازی کون سے ہے؟ جو ہر صرف جمعہ جمعات۔ 360 کا کون سے ہے؟ جو صرف عید پڑھنے آتے۔ 61 کا کون سے ہے؟ جو صرف کہیں جنازہ پڑھنے چلا جاتے۔ تو اس قسم کے نمازی نہ بنے۔ اور اسی طرح فرمایا آخر کے اندر والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ایمان والے کی اگلی صفت نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔
نماز کے وقت کے اوپر جو ہے کسی اور کام کے اندر لگنے والا نہیں ہوگا، اور پھر ملے گا کیا؟ اولئک فی جنات مکرمون، اللہ ان کو اکرام والی جنت، نعمت، اللہ کے باغات، اللہ کے مہمان خانات اللہ ان کو عطا فرمائے۔ قد افلح المؤمنون پارہ نمبر 18 کے اندر بھی ایمان والوں کی صفت کے اندر جو ہے نا ذکر فرمایا۔ تو میں نے کہا چھٹی نہیں ہے، روزوں کی بھی مستقل ترتیب ہے، نمازیں وہ تو ایمان والوں کی بڑی صفات کے اندر ہیں، قرآن کی تلاوت جس طرح رمضان کے اندر، اسی طرح انشاءاللہ پورا سال۔ آپ نے دیکھا قاری صاحب نے جہاں پر جو ہے نا والناس کی صورت پڑھی، سین کہا، پھر بسم اللہ پڑھ کے الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع فرما دیا۔ یہ علامت تھی، یہ نشانی تھی، یہ جو ہے نا سبق تھا، درس تھا کہ قرآن ختم ہونے کے بعد اب بند نہیں ہو گیا، دوبارہ شروع ہو گیا دوبارہ۔ لہٰذا یہ سلسلہ فرمایا چلنا چاہیے۔ رمضان کا بڑا مقصد روزوں کا تقویٰ ہے، تو رمضان کے اندر رمضان روزوں کا جو بڑا فلسفہ اور مقصد تقویٰ صرف رمضان کے اندر نہیں ہے کہ صرف رمضان میں اللہ سے ڈرنا ہے، رمضان میں آنکھوں کانوں زبان کی جو ہے نا حفاظت، پورے سال کے اندر تقوی کا حکم ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، کہاں کتنی جگہ اللہ جل شان فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی کو اختیار کرو۔ لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ جو اعمال ہیں یہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ان کا تعلق ایک مہینے کے ساتھ ہے، بلکہ یہ پوری زندگی اور اس وقت تک رب تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا آوزاری اور ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات تک جب تک ہماری ملاقات نہ ہو جائے اور ہماری روح نہ نکل جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا اعمال کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنی ہے، عمل کرنے کے بعد ان کی حفاظت کرنی ہے۔ عمل کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ عمل کی حفاظت حقوق العباد کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر کسی بندے کا حق کھایا، کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کی، ظلم کیا، کسی بندے کے خلاف جو ہے نا غیبت اور اس قسم کے جو ہے نا جذبات رکھے، تو کل قیامت و دن صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر پھر اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اور حضور نے فرمایا یہ حشر کے میدان کے اندر مفلس ترین آدمی ہوگا جو اتنی نیکیاں لے کر آیا لیکن وہاں پر جو ہے نا اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اس لیے عمل کرنا ہے، عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو آج کا دن رب تعالیٰ نے خوشی کا عطا فرمایا ہے، لہٰذا خوشی جو ہے یہ منع نہیں ہے، اسلام نے یہ جو دن خوشی کا عطا فرمایا منع نہیں ہے، حدود کے اندر اور جو جائز حدود ہے اس کے اندر رہ کر یہ خوشی اور جو ہے نا غمخواری، بھائی چارے کا، محبت کا، آپس کے اندر جو ہے نا صلح صفائی کا اور آپس کی جو ہے نا رنجشوں کو، اختلافات کو دور کرنے کا دن ہے۔ آج کے دن امت مسلمہ کے اتحاد اتفاق کا دن ہے، اس لیے یہ پیغام دیا گیا، حکم بھی یہ ہے کہ پورے علاقے کے اندر ایک جگہ لوگ جو ہے نا جمع ہو کر عید کی نماز ایک امام کے پیچھے پڑھیں۔ اصل شریعت کا حکم تو یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق، اور اگر ہم ایک خاندان کے اندر اختلاف ہے، ایک گھر کے اندر اختلاف ہے، ایک ماں اور باپ کے بچوں کے اندر اختلاف ہے، تو پھر تو یہ شریعت کا مزاج۔ شریعت تو کہتی ہے پوری امت کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو، یہاں تو خاندانوں کے خاندان آپس کے اندر جو ہے نا اختلاف کر کے بیٹھے ہو۔ اس لیے آج جو ہے ان اختلافات کے اور ان چیزوں کے جو ہے نا خاتمے کا دن ہے، اور اسی کے جو ہے نا عید کا پیغام ہے۔ اللہ جل شانہ جو کہا سنا اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق